اچھا آصف، ایک بہت اہم سوال ہے میرے ذہن میں. ہمارے پاس پاکستان میں بالخصوص یعنی مزدور طبقہ لوگ زیادہ ہیں، اور اب چونکہ ماہ مبارک ہے، رمضان کے دن گزر رہے ہیں، ان کے لیے اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ماہ مبارک کے روزے بھی ان پر واجب ہیں، تو وہ ان دونوں کو اکٹھا نہیں چلا سکتے. یعنی ایک بندہ 14 سے 16 گھنٹے روزے کے ساتھ دھوپ میں، یا بالخصوص ابھی گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے، وہ مزدوری بھی کرے اور روزہ بھی رکھے، تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ بالکل ایسے افراد بھی قاعدہ حرج کے تحت ہی آئیں گے کہ دین میں کوئی حرج نام کی چیز نہیں ہے، مشقت نام کی چیز نہیں ہے. تو سب سے پہلے وہ بھی یہی دیکھیں گے کہ اپنے جو حرج کو ختم کرنے کے، مشقت کو ختم کرنے کے جو وسائل ہیں ان کو وہ استعمال کریں گے. مثال کے طور پہ جس طرح سے سیسی ثانی دامت ظلو عالی نے لکھا کہ سب سے پہلے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں اور اس میں حرج نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں اپنا کام نہ کریں. ٹھیک ہے، ماہ رمضان میں کام نہ کریں اور جو گزشتہ سالوں میں کمائی کی ہے اسی کے اوپر گزارا کریں. اور ان کے لیے ایسا کرنا کوئی باعث حرج اور مشقت نہیں ہے، تو یہ کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا. اور اگر فرض کریں کہ ان کو قرض لینا پڑتا ہے کہ قرضہ لے لیں، اس مہینے کا جو دکان سے راشن وغیرہ لے رہے ہیں وہ قرض پہ لے لیں، ادھار پہ لے لیں، اور بعد میں ادھار اتارنا بھی ان کے لیے کیا ہے، باعث حرج اور مشقت نہیں ہے، تو یہ ادھار لینا ان کے اوپر ضروری ہو جائے گا. یا یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ رات کو کیا کام کریں. اب گندم کی کٹائی میں ہمارے احباب کہتے ہیں کہ انہیں رات کو کیا گندم کی کٹائی کی ہے، تو وہ رات کو گندم کی کٹائی کریں، دن کو کریں نہیں. یا اگر ان کے پاس پیسے وغیرہ موجود ہیں تو وہ مشین وغیرہ کا استعمال کریں کٹائی میں، جس میں انہیں کیا حرج اور مشقت کا سامنا نہ ہو. یعنی ہر جو ممکنہ ذریعہ ہے اس کو استعمال کرنا ضروری ہوگا تاکہ ان کی حرج اور مشقت ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ استعمال کرنا چاہیں تو سفر کے آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں کہ زوال سے پہلے موٹر سائیکل وغیرہ پہ 22 کلومیٹر سفر پہ جائیں اور وہاں پہ افطار کر کے واپس آ جائیں. روزانہ کر سکتے ہیں پورے؟ ہاں، روزانہ پورا ماہ رمضان کر سکتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک حلال طریقہ ہے. تو یعنی ضروری نہیں ہے اس کو استعمال کرنا، اگر استعمال کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اختیار دیا گیا ہے. لیکن سفر کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں حرج کو اٹھانے کے لیے وہ ضروری ہیں ان کا اختیار کرنا. تو اگر وہ ان آپشن کو بھی اختیار کریں، فرض کریں ایک بندہ اگر مہینہ کام نہیں کرے گا تو وہ کہے گا میرے حالات تو اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، مزدوری میں نہیں کروں گا تو میرا گھر کے مشکلات اور بڑھ جائیں گی، یا قرضہ بہت زیادہ ہو جائے گا، قرضہ میں نہیں اتار سکتا، رات کو مجھے کیا ہے کام ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میرے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ میں کام پہ جاؤں، مزدوری کروں، نوکری کروں. اب یہاں پہ اس کو ہم یہی کہیں گے کہ تمہیں پتہ ہے کہ دن کے کسی ٹائم پہ شدید تکلیف کا سامنا ہوگا اور حرج اور مشقت آ جائے گی، تو لہٰذا صبح کے ٹائم پہ کیا ہے، احتیاط واجب ہے کہ تم قربت مطلقہ کی نیت سے کیا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرو گے. یعنی اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھانے پینے سے پرہیز کرو گے. ہو سکتا ہے کہ یہ روزہ ہو سکتا ہے کہ یہ امساک ہو، بہرحال جو بھی ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس طریقے سے قربت مطلق کی نیت سے وہ اپنے روزے کو لے کر چلے گا، یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرنے کو لے کر چلے گا. اور جب مزدوری کے دوران ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ اب اس کے لیے کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا کہ اب اسے کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ اسے پینا پڑے گا، تو اب وہ بقدر ضرورت کیا ہے کھا پی سکتا ہے. اچھا. اور یہاں پر بھی سیسی ثانی نے احتیاط لازم لگائی ہے، جیسا کہ روایت میں بھی ہے کہ وہی جو ابھی ہم نے کچھ دیر پڑھی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَلَا يَشْرِبْ حَتَّى يَرْوَى وَلَا يَشْرَبْ حَتَّى يَرْوَى، کہ اتنا نہ پیے کہ وہ سیراب ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، بس اتنا پیے کہ اس کی جو رمق ہے، اس کی جو حالت ہے وہ سنبھل جائے اور اپنی جو مزدوری کا کام ہے وہ آگے چلاتا رہے. تو اتنا کھانے پینے کے بعد ان کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، وہ جو قربت مطلق نیت سے وہ امساک لے کر چل رہے تھے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن بعد میں ان کے اوپر امساک کرنا یعنی مغرب کے ٹائم تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا بھی ان کے اوپر واجب رہے گا. اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کیا ہے انہیں کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا آغا صاحب، ایک ایسا بعض ممالک ہیں کہ جہاں پر روزے کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ 19 سے 20 گھنٹے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. جرمنی یا ناروے میں 19 سے 20 گھنٹے کا روزے کا دورانیہ ہو جاتا ہے، تو ظاہراً ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. ممکن تو ہوتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے، یعنی حرج ہوتی ہے. تو ان کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ جی بالکل، یہ جتنے بھی آپ سوالات اٹھا رہے ہیں یہ سیسی ثانی صاحب کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، اور یہ سارے جو ہیں وہ قاعدہ حرج کے مصادیق اور قاعدہ حرج کے افراد ہیں. ناظرین محترم، یہ جو افراد ہیں 20 گھنٹے والے، سب سے پہلے تو یہی طریقے اپنائیں گے کہ اپنے جو حرج اور مشقت کو جو ختم کرنے کے ذرائع ہیں ان کا وہ استعمال کریں گے. یعنی زیادہ سے زیادہ گھر پہ رہیں، آرام کریں، ریسٹ کریں. اور اگر پھر بھی کہیں کہ ہمارے لیے روزہ بہت زیادہ مشقت اور حرج کا باعث مان رہا ہے، تو اب یہ قربت مطلقہ کی نیت سے صبح کھانے پینے سے پرہیز کریں گے
اور جب وہ حرج اور مشقت کی ٹائم آئے گا تو اس ٹائم پہ وہ بے قدر ضرورت کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں، اور اتنا کھا پی نہیں سکتے، اور اس میں سیسانی نے احتیاط لازم لگائی ہے، احتیاط واجب لگائی ہے کہ اتنا وہ کھا پی نہیں سکتے کہ ان کا پیٹ بھر جائے اور وہ مکمل طور پہ کیا ہے پانی پی کے سیراب ہو جائیں. تو بے قدر ضرورت وہ کھا پی سکتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنے روزے کو کیا ہے بعد میں امساک کریں گے. امساک یعنی پھر بھی مغرب تک کیا ہے کھانے پینے سے وہ پرہیز کرتے رہیں گے. اور پھر ماہ رمضان کے بعد جب چھوٹے دن آئیں گے اور دورانیہ تھوڑا آئے گا تو اس صورت میں کیا ہے وہ اپنے روزوں کی کیا کریں گے، قضا بھی کریں گے. اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی اہم پیش آئے گا کہ اگر پورے سال تک وہ روزے کی قضا نہیں کرتے تو یہاں پہ جو تاخیر ہوتی ہے، یعنی اگر ایک ماہ رمضان کے انسان روزے نہیں رکھتا، اس کی انسان تاخیر کرتا ہے، تو وہ گزشتہ جو ماہ رمضان گزرا ہے اس کا فدیہ بھی کیا دینا پڑتا ہے. تو یہ انشاءاللہ فدیہ کے احکام میں کیا یہ تفصیل سے یہ بات ذکر ہوگی. اچھا سب بعض ممالک میں دن اور رات کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، یعنی روزے کا جو دورانیہ وہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ ہے. جی سید سیستانی کی جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ مثال کیا ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک یہ بحث کی گئی ہے کہ ایک ایسا علاقہ کہ جس کا جو ہے وہ دن اتنا طویل ہے کہ 6 مہینے تک کیا ہے اس کا دن باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا رات کیا ہے 6 مہینے تک باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے. یا ایک یوں سوال بھی کیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کا دن اور رات نہیں ہے. اچھا، دن اور رات کیا ہے 24 گھنٹے سے بڑا ہے. فرض کریں 48 گھنٹے تک 30-35 گھنٹے تک ان کا دن ہے، 30-35 گھنٹے کی کیا ہے ان کی رات ہے. تو یہاں پہ جو نماز کے بارے میں سید ثانی نے لکھا ہے کہ وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَالْأَحْوَطُ لُزُومًا مُلَاحَظَةُ أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَهَا لَيْلٌ وَنَهَارٌ فِي كُلِّ 24 ساعة، کہ نماز کے مسئلے میں تو ان کے اوپر احتیاط واجب ہے کہ جو اپنا قریب ترین علاقہ ہے کہ جس کے 24 گھنٹے کے اندر دن اور رات بھی ہیں، جی، ان کے اوقات کے مطابق کیا ہے اپنی نمازیں پڑھیں، اور یہ جو نمازیں ہیں یہ قربت مطلقہ کی نیت سے وہ کیا ہے ادا کریں گے. یہ نماز کا ہو گیا. روزے کے بارے میں کیا ہے، اب دیکھیں یہ وہ مسئلہ آ گیا کہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ روزہ رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جی، کیونکہ ظاہری بات ہے 24 گھنٹے سے زیادہ دن ہو گئے تو ہم کیسے رکھیں گے. تو وہاں پہ سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ روزے کے مسئلے میں آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ انتقال کریں اور شفٹ ہو جائیں، ہجرت کریں ایک ایسے علاقے کی طرف کہ جس میں آپ کیا ہے یہ ماہ مبارک کے روزے آپ رکھ سکیں. اگر ماہ رمضان میں آپ نہیں جاتے تو کم از کم ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کے لیے کیا ہے آپ ایسے علاقے کی طرف کیا کریں، ہجرت کر کے جائیں. سال کے کسی بھی حصے میں کیا ہے، سال کے بعد بھی کسی بھی حصے میں ٹھیک ہے اس کی قضا کو کیا ادا کرنے. یعنی آپ کے سامنے جو آپشن آ رہا ہے کہ آپ کے لیے ماہ رمضان کو ادا کرنے کے لیے یا ماہ رمضان کی قضا کو بجا لانے کے لیے آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ ایسے علاقے سے باہر نکلیں اور اللہ کی اس زمین کے حصے کے اوپر آئیں کہ جہاں پہ 24 گھنٹے کے اندر کیا ہے دن اور رات بھی موجود ہے. اگر آپ ایسی ہجرت نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے گناہ گار ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ قرآن کی آیت میں ہے کہ خدا پوچھے گا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے اور دین کے احکام کے اوپر عمل کر پاتے. جی. اور پھر آگے آخری جو آپشن دیا ہے کہ وَإِن لَمْ تَتَمَكَّنُوا مِنَ الْإِنْتِقَالِ، اگر ان کے لیے اپنے علاقے سے نکلنا ممکن ہی نہ رہے، یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم پھنس چکے ہیں پوری زندگی، ہم تو یہاں سے باہر جا ہی نہیں سکتے، تو پھر کہتے ہیں کہ فَعَلَيْكُمْ دَفْعُ الْفِدْيَةِ بَدَلًا عَنِ الصَّوْمِ. تو اس صورت میں کیا ہے آپ کے اوپر واجب ہوگا کہ آپ ہر روزے کے بدلے میں کیا ادا کریں، فدیہ ادا کریں. لیکن یہ آپشن کب ہوگا کہ جب ایک بندے کے لیے اپنے علاقے سے ہجرت کر کے جانا دوسرے علاقے میں شفٹ ہونا ممکن ہی نہ ہو، تو یہ اس کے لیے کیا ہے یہ حکم ہے.